السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولو اور اگر ان واقعی لکل نفس ہر اس شخص کے لیے ظلمت جس نے ظلم کیا ماں وہ سب کچھ ہو جو فی الارض زمین میں ہے لفتدت تو وہ ضرور فدیہ میں دے دے بھی ہی اسے وَأَسَرُّوا الندامت اور سب چھپائیں گے ندامت کو لما جب رأوا العذاب وہ سب دیکھیں گے عذاب کو وقضی اور فیصلہ کیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اگر ولو ان لکل نفس اور اگر ہر جان کے پاس جس نے ظلم کیا ہے اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے پشیمانی کو چھپانے کی کوشش کریں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا اچھا لفتدت بھی جو کچھ زمین میں ہے اسے فدیہ میں دیں گے اپنی جان کو بچانے کے لیے تو ہوگا کیا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کر وہ عذاب سے چھوٹنا چاہے اور وہ سارا کچھ دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا اگر اس کے پاس زمین بھر جتنا دنیا بھر جتنا کچھ سامان ہو تو وہ دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا لیکن وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں فرسٹ آف آل تو کسی کے پاس ہوگے نہیں مطلب یہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی ان کے لیے اور اللہ نے وہاں پر فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے اللہ خبردار ان للہ بے شک اللہ کے لیے یا ایہا الناس اے لوگو قد یقیناً جاءتکم آ چکی ہے تمہارے پاس موعظۃ جاءتکم موعظۃ نصیحت موعظۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وشفاء لما اور شفا ہے اس بیماری کی جو فی الصدور سینوں میں ہے وہدم و رحمہ اور ہدایت اور رحمت ہے ورحمت للمومنین ایمان والوں کے لیے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے یہاں قرآن پاک کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں یعنی جو قرآن پاک کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معنی اور مطالب پر غور کرے اس کے لیے تو قرآن پاک نصیحت ہے واز کے اصل معنی ہے عواقب و نتائج کی یاد دہانی مطلب مرنے کے بعد کیا ہونا ہے قبر میں حشر میں جنت میں دوزخ میں یہ سب کچھ کی یاد دہانی ہے قرآن پاک کے اندر اور اس کے چاہے وہ یعنی کہ جو یاد دہانی ہے کہیں تو ترغیب کے ذریعے ہے کہیں ترغیب کے ذریعے ہے یعنی کہیں شوق دلایا گیا ہے اور کہیں ڈر دلایا گیا ہے اور واعظ کی مثال طبیب کی طرح ہے واعظ کون ہوتا ہے واعظ و نصیحت کرنے والا اس کی مثال طبیب کی طرح ہے طبیب مطلب ڈاکٹر جو مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے جسم و صحت کے لیے نقصان دہ ہو اور ان چیزوں کے بارے میں ان کے فوائد بتاتا ہے یا ان کے
کرنے کا حکم دیتا ہے جو اس کے جسم کے لیے، اس کے صحت کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اسی طرح قرآن پاک بھی ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے واضح و نصیحت کرتا ہے اور ان نتائج سے آگاہ کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دوچار ہونا پڑے گا، اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی آخری زندگی برباد ہو سکتی ہے، اور ان کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے جس سے انسان کے دنیا میں بھی درجات بلند، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ اس کے بعد ہے قل کہہ دیجئے بفضل اللہ، یہ اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت سے، فبذالک تو اسی کے ساتھ فلیفرحوا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، ہوا خیر مما وہ بہت بہتر اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ قل بفضل اللہ، آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ کئی درجے بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں، جس کو جمع کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ جس چیز کا آپ کو طلب ہوتی ہے وہ مل جائے تو خوشی ہوتی ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خالص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دل میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسے جلوسوں کا یا چراغاں کا یا اس قسم کے دیگر کاموں کا اور اسراف بے جا، اسراف یعنی فضول خرچی کا بے جا اہتمام کیا جائے، جیسا کہ آج کل اہل بدعت اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ فلیفرحوا خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ کو خوشی ملتی ہے، ایمان والے کو خوشی ملتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم ما انزل اللہ، بھلا بتاؤ تم، کیا تم نے دیکھا جو اتارے ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، لکم من رزق، تمہارے لیے رزق، فجعلتم تو تم نے بنا لیا ہے، منہ اس سے، فجعلتم منہ تو تم نے بنا لی ہے اس میں سے، حراما و حلالا کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال۔ قل کہہ دیجئے اللہ، پڑھیے کیسے پڑھیں گے؟ اللہ، کیا اللہ نے اذن اجازت دی ہے لکم تمہیں، ام علی اللہ تفترون یا اللہ پر تم افترا باندھتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اللہ اپنے نبی کی زبان نبوت سے اعلان کروا رہے، آپ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے جو رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے دیا۔ آپ پوچھئے کیا تمہیں اللہ نے حکم دیا تھا، یا اللہ پر افطرا ہی کرتے ہو، یا اللہ پر بہتان ہی باندھتے ہو؟ مطلب یہ ہے اس سے مراد کچھ کو تم نے حلال اور کچھ کو تم نے حرام کر دیا، مطلب کہ بعض جانوروں کو حرام کرنا جو مشرکین اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ کر کیا کرتے تھے، جس کی تفصیل ہم نے سورۃ الانعام میں بھی پڑھی، ٹھیک ہے، اور کچھ کو وہ حلال کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا، ان سے پوچھو تو صحیح کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا یا خود سے بہتان باندھ رہے ہو؟ وما ظن الذین، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا، یفترون جو باندھتے ہیں، اللہ الکذب علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، یوم القیامہ قیامت کے دن، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل یقیناً فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثرہم اور لیکن ان میں سے اکثر لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اور آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ پر افطرا باندھتے ہو؟ وہ لوگ جو اللہ پر افطرا باندھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ پر، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے۔ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا کیا گمان ہے اللہ پر جو جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، قیامت کی نسبت وہ کیا ان کا گمان ہے، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کیا معاملہ فرمائے گا۔ جس بندے کو واضح صاف پتہ ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں، تو اس کا قیامت کے متعلق اس کا کیا خیال ہے، قیامت والے دن اس کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے،
یعنی وہ انسانوں کو دنیا میں فوراً مواخذہ نہیں کر رہا، پکڑ نہیں کر رہا، بلکہ اس کے لیے دن مقرر کر رکھا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں بلا تفریق پھر بھی مومن کافر سب کو دے رہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی جھوٹ باندھے اللہ پر، کوئی نہ باندھے اللہ، سب کو بلا تفریق سب کچھ دے رہے۔ یا جو چیزیں انسانوں کے لیے فائدے مند ہیں اور ضروری ہیں انہیں حلال یا اور جائز قرار دیا ہے، انہیں حرام نہیں کیا، غصے میں آ کے کسی چیز کو حرام نہیں کیا کہ یہ چیزیں یہ انہوں نے نہیں لینی اس لیے کہ ان پر حرام ہے، یہ میرے پہ جھوٹ باندھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا انہیں چاہیے تھا شکر کریں لیکن یہ شکر ادا نہیں کرتے، یا اس کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ جان بوجھ کر کسی حلال چیز کو حلال حرام کر دینا یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔